ایک تو زرکا تیمور صاحبہ پی ٹی آئی سے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، ان کا جو شکوہ ہے، جو ان کے گریونسز ہیں بجا ہیں حکومت کے ساتھ، اتحادیوں کے بھی گریونسز ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تو سب سے پیپلز پہلے پارٹی کے میڈم میں ساتھ۔ یہ بتاؤں کہ رانا صاحب نے اور میڈم نے موجودہ جو کیبنٹ ہے اس کے بارے میں بات کی، تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ابھی پی ٹی آئی کو میچ کرنے کے لیے موجودہ حکومت کے پاس 36 جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی گنجائش 36 لوگوں کی ہے۔ اگر آپ یاد کریں تو پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ تھی تو اس وقت 34 منسٹرز تھے، 40-50 سے اوپر چلی گئی تھی۔ 40-50 سے اوپر نہیں، میں آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کے پاس 7 جو منسٹر آف اسٹیٹ تھے، 10 آپ کے پاس ایڈوائزر تھے، 33 آپ کے پاس اسپیشل اسسٹنٹ تھے، میننگ بائی 86، اور 86 میں سے 50 مائنس کر لیں تو 36 رانا صاحب کے پاس گنجائش ہے۔ لیکن اگلی بات سنیں، سلسلہ یہ ہے کہ چونکہ موجودہ گورنمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ ہم ڈاؤن سائزنگ رائٹ سینٹرنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ عوام کے اوپر تاکہ بوجھ نہ پڑے، جو منسٹرز کے پاس جو گاڑیاں ہیں وہ واپس لے لی جائیں، فیول واپس لے لیا جائے، ان کی سیلریز جو ہیں وہ نہ لے دی جائیں۔ لیکن ایک طرف آپ یکدم جو ہے ایک ہفتے کے بعد جو ہے آپ یکدم اتنے لوگ بڑھا دیں، اور لوگ بھی ویسے بڑھا دیں کہ جن کے اوپر آپ کے اپنے لوگ جو ہیں اعتراض کرنے لگ جائیں، اعتراض کرنا شروع کر دیں۔ اس پر بھی آتے ہیں، لیکن ایز پر دا کانسٹیٹیوشن جو رانا احسان صاحب نے کہا کہ ابھی نمبر تو ایز پر دا کانسٹیٹیوشن ہے نا۔ میں گزارش اس لیے میں نے کہہ دیا نا کہ اس کے علاوہ جو اپوزیشن ہے وہ تو اعتراض نہیں کر سکتی، کیونکہ اپوزیشن کے 86 تھے، اور موجودہ جو گورنمنٹ ہے جن کو ہم نے سپورٹ 36 کا بھی آنکڑا جو ہے 36 کا آنکڑا باقی ہے۔ لیکن باقی بات رہے گی کہ ہمارا حکومت کے ساتھ ہمارے تحفظات ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جس طریقے سے موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو ہم نے جوائن کیا، ہم ان کے اتحادی جو ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ان کو ہم نے سپورٹ کی۔ لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہمارا ان کے ساتھ اچھا، دس از ویری انٹرسٹنگ سر، پریزیڈنٹ جو ہیں ابھی جب وہ پنجاب میں دورے پہ بھی تھے تو انہوں نے وہاں پر بھی ریٹریٹ کیا کہ ہم اس حکومت کے اتحادی ہیں، لیکن باقی جو پیپلز پارٹی کے اسپوکس پرسن آتے ہیں، پروگرامز میں آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اتحادی نہیں ہیں۔ نہیں دیکھیں، یہ کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں، شراکت دار ہونا، شراکت دار جو ہے نا وہ اگر ہوتے تو ہمارے منسٹرز ہوتے، بارہا پی ایم صاحب نے یا پی ایم ایل این نے ان لوگوں نے کہا، لیکن ہم نے ان کو کہا ہم نے آپ کو ڈیموکریسی کو چلانے کے لیے ہم نے آپ کو سپورٹ ضرور کیا ہے، اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارا ان کے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ بجٹ کے وقت جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات سامنے رکھی تھی کہ بھائی آپ سے تحریری طور پہ ہمارا یہ معاہدہ ہے کہ آپ پی ایس ڈی پی میں ہمیں اپنے اعتماد میں لے لیں گے، لیکن کیونکہ آپ نے جتنی اسکیمز دی ہیں تو میں کسی صوبے کا نام نہیں لوں گا، تو ہم نے یہ پچھلی دفعہ کہا کہ ہماری تو کوئی اسکیم ہی نہیں ہے۔ کل ملاقات ہو جائے گی بلاول بھٹو کی، دیکھیں بلاول صاحب کی، تو بلاول صاحب یہاں کے پولیٹیشین ہیں، پی ایم صاحب ہمارے ملک کے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان کی آئے دن ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو یہ کہا کہ کل کی ملاقات میں تحفظات دور ہو جائیں۔ دیکھیں دور ہونے والی بات نہیں ہے، ہم تو یاد کرواتے رہتے ہیں کہ آپ نے بھائی ہم سے کیا کیا وعدے کیے تھے، کہاں پہ خلاف ورزی کی تھی۔ میں گنوا دیتا ہوں آپ کو کہ پی ایس ڈی پی کے لیے بجٹ کے لیے آپ نے ہمیں کہا، لیکن پھر بھی ہم نے چونکہ بجٹ میں اگر آپ کو ووٹ نہ دیتے تو گورنمنٹ چلی جاتی، تو سب سے پہلی بات یہ تھی ہم تو چاہتے ہیں بجٹ دوبارہ اس کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، بلکہ ابھی سے ہو گئی ہیں۔ اس ملک میں جمہوریت رہنی چاہیے، پاکستان پیپل پارٹی چلاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں 26ویں ترمیم جو ہے اس میں ہم نے سپورٹ کیا، بلکہ وہ ٹوٹل جو کچھ بھی ہے میں سمجھتا ہوں وہ کریڈٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے جہاں جوڈیشل کمیشن بنایا تو اس کے میں سارے ممبران جو ہیں اس میں آپ نے ہمیں کوٹا نہیں دیا۔ اس کے بعد آپ نے چولستان والا پانی کا کام کر لیا۔ ہم نے ہمارے چیف منسٹر سندھ کے لیٹر لکھنے کے باوجود 1 سال ہو گیا سی سی آئی کا اجلاس جو کہ 3 مہینے میں 90 ڈیز میں ہونا چاہیے، 1 سال سے وہ اجلاس پنجاب کے بھی تحفظات ہیں۔ بالکل ایگزیکٹلی، وہ پنجاب کے بھی، پنجاب کے تو وہاں کے بہاولپور بہاول نگر والے ان کو سمجھ اس وقت لگے گی جب یہ سلسلہ جو ہے یہ شروع ہو جائے گا، تو یقینی طور پہ انہی لوگوں کا پانی آگے جانے کا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں اس قسم کی ہیں کہ جو ہم ان کو بارہا یاد کراتے تھے کہ آپ یہ دیکھ لیں کل اگر ملاقات ہو جاتی ہے بلاول بھٹو کی وزیر اعظم کے ساتھ تو کل یہ تحفظات دور ہو جائیں گے۔ دیکھیں گزارش میرا کہنا یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، ہم تو ان کو بار بار ایک بات یاد ریمائنڈ کرواتے رہیں گے۔ آپ دیکھ لیں، لیکن کل کی ملاقات کے بعد بھی ریمائنڈ کروانے کی اگر نوبت آئی دین بات یہ کہ ہم نے تو یہ کہا، آصف صاحب کا آپ کو پتا گورنر ہاؤس پنجاب میں جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ساتھ رہنا
ہماری مجبوری ہے، کیونکہ ہماری گھٹی میں ہے کہ ہم نے ڈیموکریٹک سسٹم پاکستان میں چلاتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم آج ہی ہٹ جاتے ہیں، اگر آج ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ کہاں پہ ہوگی، ملک کی صورتحال کیا ہوگی، اس کا مورد الزام پھر کون ہوگا؟ وہ الزام پاکستان پیپل پارٹی کبھی اپنے سر نہیں لے گی۔ تو جو بھی ہے، جیسا بھی گورنمنٹ چلا لے، باقی بات یہ ہے یعنی کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے، لیکن پیپلز پارٹی اسی حکومت کے ساتھ اسی تنخواہ پہ موجود رہے گی۔ نہیں، تنخواہ والی بات آپ نہیں کہیں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو بارہا کو کہا، ہم نے تو بیٹھے مذاکرات بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی سیٹیں زیادہ تھیں، ہم نے ان کو بھی پی ٹی آئی کو بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ بھائی ہم تو پاکستان پیپل پارٹی بلاول بھٹو صاحب نے وہ بات کی جو کہ جمہوری تھی، آئینی تھی، قانونی تھی، بھائی کہ آپ کا حق بنتا ہے آپ گورنمنٹ بنائیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، آپ کو ووٹ دے کر ہم بیٹھیں گے جو پی ٹی آئی نے ایک سیاسی غلطی کی آپ کے آفر جو ہم ناقبول کر بیٹھیں کے، گے اپوزیشن میں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو دوبارہ کہا، میں کہوں گا موجودہ گورنمنٹ کو ہم بارہا کہتے ہیں بھائی کہ پنجاب میں، یعنی کہ سینٹر صاحب ابھی بھی بجٹ میں ووٹ دیں گے پیپلز پارٹی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ دیکھیں ابھی پی ایس ڈی پیز بن رہی ہیں۔ آج بھی میں آپ کو گزارش یہ کروں کہ ہماری جو ہے ریلوے کی آج میٹنگ تھی، اور ریلوے کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی، تو وہاں پہ چونکہ ہمارے سینٹ کے رولز میں ہے کہ 31 جنوری تک سارے جتنے ڈویژن ڈپارٹمنٹ ہیں وہ اپنی پی ایس ڈی پی کی اسکیمز جو ہے ہر اسٹینڈنگ کمیٹی میں لے کے آئیں گے، اور سینٹ کی کمیٹی اس کو ایگزامن کر کے 31 مارچ تک اپنی رپورٹ ہاؤس میں لے کرے گی۔ تو وہاں پہ آج ہم نے جا کے دیکھا، میں چونکہ وہاں پہ میں اسپیشل انوائٹی کے طور پہ اس ریلوے کمیٹی میں میٹنگ میں موجود تھا، کہ جتنے پروجیکٹ سندھ سے متعلق ہیں، ایم ایل 1 آپ دیکھ لیں کہ 2017 سے ایم ایل 1 جو ہے 2017 سے چل رہا ہے، 7 دفعہ اس میں ایکسٹینشن ہو چکی ہے، اور جو 20,000 ملین کا پروجیکٹ، اور اس دفعہ لوکیشن جو ہے وہ جتنی مانگی گئی ہے وہ کتنی جی 400 ملین، سوچئے گا 20,400۔ K4 کی پوزیشن جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، M6 کی جو پوزیشن ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ تو بات یہ ہے کہ بلاول صاحب تو یہی کہنے گئے ہیں کہ بھائی اگر ابھی آپ کے ڈپارٹمنٹس جو ہیں اگر کوئی بجٹ تیار کر رہے ہیں تو بھائی آپ نے ہم سے بات کی ہوئی ایکول بیسس پہ چلے۔ اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں ان کا یہ احتجاج ہے کہ پنجاب میں ان کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جا رہا، ان کی فنڈنگ نہیں ہو رہی ہے، ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا جمہوریت کے لیے ہم نے تو جانوں کے نذرانے دیے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود تحفظات آپ کے موجود ہیں۔ لیکن بجٹ پہ آپ لوگ ووٹ کر دیں گے